السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائی صاحب، اعتراض کرنے سے پہلے جب میں جواب دیتا ہوں تو اس کو بغور سن لیا کریں، اور اعتراض کرتے ہوئے کوشش کیا کریں محترم بھائی کہ وائس زیادہ لمبی نہ ہو۔ اب آپ نے کہا کہ جناب شادی شدہ زانی ہے تو یہ سزا ہے، غیر شادی شدہ زانی ہے تو یہ سزا ہے، اور محرمات سے کوئی اگر نکاح کرے، شادی کرے، برائی کرے تو شریعت میں کیا سزا ہے؟ بھائی میرے، میں نے بتایا تھا پچھلی وائس کے اندر کہ نبی کریم علیہ السلام نے کیا سزا دی ہے۔ اب آپ نے نہیں سنا، اس کا علاج میرے پاس نہیں ہے، اور بطور علاج میں نبی کریم علیہ السلام کی حدیث آپ کو بھیج رہا ہوں۔ رہ گیا معاملہ میرے بھائی میری ذات کا، تو میں مسلک سے بالا تر ہو کر بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی، عین قرآن و سنت اور قرآن و حدیث کے مطابق، بحمد اللہ و بفضل اللہ و بنصرت اللہ۔ تو اب سنو، جو بندہ محرمات سے شادی کر لے اس کی سزا کیا ہے؟ یہاں یہ یاد رکھ لو کہ وہ جس طرح ہے نا، گرگس کا جہاں اور شاہین کا جہاں اور، تو فقہ حنفی کا گند اور جہان اور ہے، اور کتاب و سنت کا جہان اور ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ میرے سامنے میری آنکھوں نیچے سنن نبی داود کتاب الحدود ہے، حد کی جمع حدود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کتاب و سنت میں حد ہے۔ اگر آپ نے کتاب و سنت کا مطالعہ کیا ہوتا تو یہ اعتراض آپ کا نہیں بنتا تھا۔ سنن نبی داود حدیث نمبر 4457 ہے۔ اور مزے کی بات کیا ہے، اللہ تعالیٰ ائمہ محدثین پر، ائمہ فقہا پر رحم فرمائے اپنا۔ مزے اور لطف کی بات یہ ہے کہ امام ابو داود یہاں کتاب الحدود میں باب کیا باندھتے ہیں، باب فی الرجل یزنی بحریمہ، اللہ اکبر، اس شخص کے متعلق جو اپنی محرمہ سے زنا کرتا ہے۔ حدیث نمبر ہے 4457، اور حدیث کا سٹیٹس ہے صحیح، اللہ اکبر۔ یہاں روایت کرتے ہیں، کون روایت کرتے ہیں؟ آپ کا بھلا ہو، یزید بن برا اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ ان کے والد جو ہیں وہ کہتے ہیں، لقیت امی ومعہ رایۃ، میں نا اپنے چچا سے ملا اور میرے چچا کے پاس ایک جھنڈا تھا۔ اچھا جی، تو فقلت لہ این ترید، میں نے اپنے چچا سے کہا جی کہاں کا ارادہ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے چچا نے کہا بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی رجل، اللہ اکبر، مجھے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی طرف بھیجا ہے۔ بعثنی الی رجل، مجھے ایک شخص کی طرف بھیجا ہے، نکاح امرأۃ ابی، اس نے اپنے باپ کی بیوی سے شادی کر لی ہے۔ اب آپ کو یہ بتانے کی میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے کہ باپ کی بیوی سے نکاح حرام ہے، جس طرح اپنی سگی ماں سے نکاح حرام ہے اسی طرح باپ کی بیوی سے بھی نکاح حرام ہے۔ تو سننے والوں آپ پوچھے گو کہ مولانا صاحب ایک کتنے لکھا ہوا ہے، یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ کل بھی بتایا تھا اگر آپ نے سن لیا ہوتا۔ پارہ نمبر 4 ہے، سورۃ النساء ہے، 16 لائن قرآن پاک میں، پارے کا آخری پیج ہے، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، کہ باپ کی بیوی سے نکاح کرنا حرام ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کی طرف بھیجا ہے، نکاح امرأۃ ابی، اس نے اپنی باپ کی بیوی سے شادی کر لی ہے۔ فَأَمَرَنِي، مجھے نبی کریم علیہ السلام نے حکم دیا ہے، ان اضرب عنقہ، میں اس کی گردن تن سے جدا کر دوں۔ اب یہ نہ سمجھنا کہ کہیں آپ کہو کہ جناب ان کا تو مطلب ہے کہ میں جا کر اس بندے کی گردن کا بوسہ لوں، نہ، اضرب عنقہ، میں اس کی گردن ماروں، اس کی گردن کو تلوار سے جدا کر دوں، وآخذ مالہ، اور اس کا مال و اسباب بھی سلب کر لوں۔ تو محترم میرے بھائی یہ حد ہے یا کیا ہے؟ یہاں نبی کریم علیہ السلام کس لیے روانہ کر رہے ہیں؟ تو بھائی میرے، اگر کوئی بندہ کہیں بھی زنا کرتا ہے، کوارا ہے تو 100 کوڑے ہیں، شادی شدہ ہے تو سنگسار ہے،
اور کوئی بندہ اگر اپنی محرمات سے نکاح کر لیتا ہے، شادی کر لیتا ہے، تو پھر کیا سزا ہوگی؟ سزا ہوگی کہ اس کی گردن مار دی جائے۔ گردن مارنے کا مطلب آپ اس کو بھلے پھانسی پر لٹکا دو، ہیں، گردن مارنے کا مطلب بھلے آپ اس کی گردن تلوار سے جدا کر دو۔ اور فقہ حنفی کتاب الحدود کیا کہتی ہے؟ فلا حد علیہ عند ابی حنیفہ، ابو حنیفہ کے نزدیک اس بندے پر سرے سے کوئی حد ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، گرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور، فقہ حنفی کا جہاں اور ہے کتاب و سنت کا جہاں